بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چند مسائل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک سوال پوچھا گیا بجلی کے استعمال کے تعلق سے کہ جیسے بہت سے لوگ آج کل اپنے گھروں میں حکومت کو بغیر بتائے یا اس کا بل پے کیے لائٹ استعمال کرتے ہیں، اس سے کھانا بناتے ہیں، اے سی استعمال کرتے ہیں یا پھر اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو اس بجلی کا کیا حکم ہوگا؟ تو حضرات محترم، ایک بات جانیں کہ ایسی بجلی کا استعمال کرنا یہ چوری کہلاتا ہے۔ علماء اکرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس طریقے کی لائٹ جس کا حکومت کے ہاں کوئی اندراج نہ ہو، اس کا بل نہ دیا جاتا ہو اور اس کو اس طور پہ جلایا جاتا ہو کہ جو بجلی سے جڑے ہوئے، اس محکمے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، اگر وہ دیکھ لیں تو اس پہ ان کی سرزنش کریں، ڈانٹیں پھٹکاریں، تو ایسی بجلی کا استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اب اگر وہ مسجد میں اس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے تو مسجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ گنہگار ہوں گے، اور اگر گھر میں استعمال ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے گھر کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو لوگ روزے کی حالت میں ایسی اے سی استعمال کر رہے ہیں تو ان کے روزے کا کیا حکم ہوگا، یا پھر اس پہ اگر وہ کھانا وغیرہ پکا رہے ہیں تو ان کے کھانے کا حکم کیا ہوگا؟ حضرات محترم، ایک بات جان لیں کہ یہ بجلی جو طرح طرح سے لوگ اس طریقے سے چوری کرتے ہیں، یہ فریب کاری ہے، یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ نہ مسلمان کے ساتھ جائز ہے اور نہ ہی کسی غیر مسلم کے ساتھ جائز ہے اور نہ ہی حکومت ہند کے ساتھ یا کسی بھی حکومت کے ساتھ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ مسلمان کی عزت، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ تو حضرات محترم، اپنی عزت کی پاسداری کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب رہا یہ کہ اس پر کھانا پکانا، تو ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ان الجسد غذی بالحرام فحسبہ جہنم، کہ جو جسم بھی حرام کے نوالے سے پلا اس کے لیے جہنم کافی ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بس اسی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ چیز چوری کی ہے تو اس کا استعمال کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہوگا اور اس پہ آپ کو گناہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ جن حضرات کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔